دھرنا دیا گیا اور چین کے صدر کے دورے کو سیبوٹاج کیا گیا، اور پھر مسلسل سی پیک کے خلاف بیان بازی کر کے اور بعد میں حکومت میں آنے کے بعد سی پیک کے منصوبوں کو تباہ کر کے پاکستان سے ترقی کرنے کا وہ منصوبہ جو ہمارے لیے گیم چینجر تھا، اس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ آج سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں کر بھارت کو فری وے دی گئی کہ وہ 5 اگست 2019 کو کشمیر کو یک طرفہ طور پہ اینیکس کر لے، بھارت کو سفارتی سطح پہ کسی قسم کی کوئی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور عمران خان صاحب صرف ایک آدھی تقریر کر کے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، اور وہ جمعے کے جمعے یا ہفتہ وار جو احتجاج کرنا تھا وہ بھی ہوا میں غائب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی حکومت جو کہ اس وقت ایک مزاحمتی سفارتکاری کر سکتی تھی، بھارت کی اس یک طرفہ کارروائی کو بین الاقوامی سفارتی دباؤ کے ساتھ مقابلہ کر سکتی تھی، اس نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں کہ آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھارتی شہریوں سے عمران خان صاحب فنڈنگ بھی لیتے رہے ہیں۔ یہ وہ ثبوت ہیں کہ جو میں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جو عمران خان کے ساتھ کسی نئے پاکستان یا عمران خان کی چکنی چپٹی باتیں سن کے یا اس کی تقریریں سن کر اپنی معصومیت میں عمران خان کے پیچھے لگے تھے، میں پی ٹی آئی کے ہر ووٹر کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ عمران خان ایک بہروپیے کا نام تھا، عمران خان ایک دھوکے باز کا نام تھا، عمران خان ایک فورن سپانسرڈ ایجنٹ کا نام تھا کہ جس نے باہر سے پیسہ لے کے پاکستان کے اندر مہاجرائی پیدا کی، انتشار پیدا کیا۔ عمران خان ہٹلر کا پیروکار تھا، ہٹلر نے بھی جرمنی کے اندر پروپیگنڈا کا سہارا لے کر اپنی تقریروں سے پوری جرمن قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا، لیکن اس نفرت کی سیاست، اس پولرائزیشن کی سیاست جو ہٹلر نے جرمنی میں کی تھی، ہٹلر نے جرمنی کی قوم کو تباہ نہیں کیا، آدھی دنیا کو بھی تباہ کیا، اور آخر میں خود بھی نشان عبرت بنا۔ لیکن اس ایک شخص کے نشان عبرت بننے کی پوری جرمن قوم نے بہت بھاری قیمت ادا کی۔ ہمیں پاکستان میں ایک نیا ہٹلر نہیں پیدا کرنا، ہم نے پاکستان کو استحکام اور ترقی کے راستے پہ ڈالنا۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران نیازی اس بات کو جھٹلائے کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کی آخری سہ ماہی کی قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ آخری کوارٹر یا مالی سال کے ایک کوارٹر کی ریلیز ڈیولپمنٹ بجٹ کی جاری کرنے سے وزارت خزانہ نے انکار کر دیا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وزارت خزانہ کا خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ تو ہماری حکومت تو 12 اپریل کو آئی ہے، 1 اپریل کو پاکستان کا خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ یہ وہ انجام ہے جو عمران خان پاکستان کا بنا کر چھوڑ کر گیا۔ ہم نے ایک مشکل صورتحال کے اندر اس ملک کو سنبھالا۔ اگر ہم اپنی سیاست دیکھتے تو عمران خان کو نکال کر ہمیں 1 مہینے میں انتخابات کے اندر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم انتخابات میں جاتے تو 4 مہینے کے لیے پاکستان میں بے یقینی کا راج ہوتا، چونکہ نگران حکومت کوئی پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی۔ 3 ماہ الیکشن مہم اور 1 ماہ حکومت سازی کا، 4 مہینے کی
پاکستانی معیشت میں سکت نہیں تھی کہ اس کو ان ڈیسیژن کے حوالے کیا جا سکے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ پالیسی ڈائلاگ ریزیوم نہ کیا جا سکے، چونکہ پاکستان کو واپس بین الاقوامی فائنینشیل مارکیٹس کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنا تھا، تاکہ انٹرنیشنل انویسٹرز، پاکستان کے دوست ممالک، سب کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو۔ لیکن یہ راستہ مشکل اور کٹھن تھا، چونکہ عمران خان جس طرح کی تباہی معیشت کی کر کے گیا تھا، اس کا کریکٹیو ایکشن کوئی چاکلیٹ یا ٹافیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب آپ کسی کی ٹانگیں بازو توڑ کے زخمی کر کے اسے پھینک دیں تو اس کا علاج تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پاکستانی معیشت کو بدترین حالت میں پھینک کر عمران خان اقتدار سے نکل گیا، لیکن جب پاکستانی معیشت کو بحال کرنے کی حکمت عملی بنانی پڑی تو اس کے اندر بہت مشکل اور کٹھن فیصلے تھے، خاص طور پہ جبکہ بین الاقوامی حالات بھی بہت دگرگوں ہو چکے تھے۔ یوکرین کی جنگ نے تیل کی، گندم کی تمام ایک سپر سائیکل جو آیا جس نے تمام کموڈٹی آئٹمز کی قیمتوں کو آگ لگا دی، ان حالات کا بھی ہمیں سامنا تھا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت بحال کرنے کی ایک شرط یہ تھی جو عمران نیازی کی حکومت طے کر کے گئی تھی کہ ہم فیول سبسڈی کو ختم کریں گے۔ لہٰذا ہمیں اس معاہدے کو بحال کرنے کے لیے فیول سبسڈی ختم کرنی پڑی۔ 1 ماہ کے اندر 100 روپے کا اضافہ کسی سیاسی حکومت کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اپنی قومی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل کاسٹ، اپنی سیاسی مقبولیت کی قیمت کے اوپر وہ فیصلہ کیا جو پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے ناگزیر تھا۔ ہمارے سیاست میں بال سفید ہو چکے ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ کس فیصلے سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور کس فیصلے سے لوگ ناراض ہوں گے۔ جب آپ فیول سبسڈی ختم کریں گے تو یقیناً اس کا ملک میں کچھ عرصے کے لیے ایک شارٹ ٹرم کے اندر مہنگائی کا امپیکٹ آئے گا، لیکن جب ملک کی معیشت مستحکم ہو جائے گی، ملک کی معیشت بحال ہو جائے گی، تو پھر آپ مہنگائی کو بھی نیچے لے کر آ سکتے ہیں۔ میں اللہ کے فضل سے کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور خاص طور پہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی محنت سے اور پوری ٹیم جس میں کولیشن کی ٹیم، کیبنٹ شامل ہے، سب کے ٹیم ورک کے ساتھ اب پاکستان معاشی بحالی کے سفر پہ گامزن ہے۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ پاکستان کتنے دنوں میں سری لنکا کے انجام کو پہنچے گا۔ آج اللہ کے فضل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کے انجام سے خطرہ ٹل چکا ہے اور پاکستان ایک بحالی کے سفر کی طرف گامزن ہے۔ ہم نے اس کے لیے 5-10 سیٹوں کی قربانی دی ہے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ 5-10 سیٹوں کی سیاست کی بجائے ہم نے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو بچایا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم بروقت اقدامات نہ اٹھاتے اور پاکستان میں معیشت پگھل جاتی تو اس کے جو اثرات ہونے تھے وہ آج کی مہنگائی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مہلک عوام کے لیے ہوتے۔ تو مسلم لیگ نون نے اور اتحادی جماعتیوں نے مل کر ملک کو ایک اقتصادی تباہی کے دھانے سے جو عمران خان چھوڑ گیا تھا واپس لایا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس شخص کے اندر اتنی جرت کیسے ہے کہ یہ کھڑا ہو کر ہمیں مہنگائی کا تانا دے سکے۔
آج جو ملک کے اندر مہنگائی ہے اس کی 100% نہیں 200% ذمہ داری عمران خان کی اس تباہی کے اوپر ہے جو وہ ورثے میں چھوڑ کر گئے ہیں. اور اگر ہم نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں تو عمران خان اس بات کا جواب دیں کہ وہ IMF سے یہ معاہدہ کیوں کر کے گئے تھے. ہم صرف IMF کے اس معاہدے پر عمل درآمد کے پابند ہیں جو عمران خان IMF کے ساتھ کر کے گئے تھے. اور اگر قومی خود مختاری کا اتنا انہیں